اسلام آباد پی ڈی ایم کے زیر اہتمام سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کا معاملہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار وزیر قانون رانا ثناءاللہ کی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ وفاقی وزیر نے مولانا فضل الرحمان سے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم ڈی چوک پر احتجاج کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈی چوک پر احتجاج کی درخواست مسترد کر دی۔ کہا ہم اعلان کر چکے، فیصلہ اب عوام کی عدالت میں ہوگا۔ کل عوام سپریم کورٹ کے باہر پہنچیں گے۔ ملک بھر سے قافلے اسلام آباد کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارے کارکن ایک گملہ یا پودا بھی نہیں توڑیں گے۔ جبکہ پیپلز پارٹی کل کے احتجاجی دھرنے میں شرکت کرے گی۔ پیپلز پارٹی رہنما نیر بخاری کہتے ہیں کہ عدالتی تاریخ میں سول جج نے بھی ملزم کو ویلکم نہیں کہا۔ عدالتوں کو پسند یا ناپسند کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ الیکشنز کے حوالے سے جو صوبہ پنجاب اور کے پی کے میں ہونے تھے ان پہ فیصلہ کیا جائے، لیکن جوڈیشری کے چند ججز کا ایک اپنا موقف رہا اور امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی اس فیصلے کو کہ جو متنازع فیصلہ تھا۔ الزام تو تھا نا، اور جب تک الزام ہو ہر وہ فرد جس پہ الزام ہو ملزم ہوتا ہے۔ تو میرا سوال ہے جوڈیشری سے کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ آپ نے اس کی اریسٹ کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا، لیکن آپ نے یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اس کو بیل پہ ایڈمٹ کرتے ہیں۔ وہ آزاد تھا آپ کے فیصلے کے مطابق، آزادی تو یہ تھی کہ وہ اپنے گھر پہ نکالا جاتا، لیکن جوڈیشری نے پری ایمپٹ کیا ایگزیکٹو کے اختیارات کو۔ تمام مکاتب فکر کے علماء نے کل سپریم کورٹ کے باہر احتجاج میں شریک ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ علماء کرام اور مشائخ نے نیوز کانفرنس میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا۔ کہا کہ بھارت جہاں حملہ کرنا چاہتا تھا اسی مقام پر حملہ کیا گیا۔ بھارتی میڈیا نے 2 روز میں جتنا جشن منایا ہے شاید اپنی آزادی پر بھی نہ منایا ہو۔ شہداء کی تصاویر اور یادگار کو نشانہ بنانا المیہ سے کم نہیں۔ مجرموں کو سزا نہ دی گئی تو آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ شہداء کی تصاویر پر سنگ باری کی گئی کہ جنہوں نے اس 65 کی جنگ میں اپنی جان کی قربانیاں دی ہوں گی۔ ہم نے ہمارے ان عظیم سپوتوں نے اس ملک کے لیے قربانی اس لیے دی ہے کہ آج ان کی ان تصاویر، ان شہداء کو پتھروں کے ساتھ جو ہے نشانہ کیا جائے اور ان کو اڑایا جائے اور ان کو جو ہے وہ ٹھوکریں ماری جائیں۔ کیا کور کمانڈر کے گھر سے اختلاف تو نہیں ہو سکتا؟ یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ انڈیا کے میڈیا کو دیکھ لیں، میرے خیال میں جتنا جشن انہوں نے ان 2-3 دنوں کے اندر منایا ہے، شاید اتنا جشن انہوں نے اپنی آزادی پر بھی منایا۔ ہم آج اپنی پاک فوج کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ، ملک کی سلامتی کے اداروں کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اور ملک کے ساتھ سلامتی کے لیے ہم سب ہیں۔ کاف لیگ کا ملکی حالات پر شدید اظہار تشویش۔ لاہور میں کاف لیگ کی مرکزی قیادت کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ کاف لیگ نے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے 17 مئی کو ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ گھناؤنے جرم میں ملوث افراد کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ چودھری شافی حسین نے کہا کہ فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے پاکستان اور عوام کے دشمن ہیں۔ ملزمان کو سخت سزا دی جائے تاکہ آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو۔ چودھری سرور نے بھی فوج اور عوامی املاک پر حملوں کو انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ میاں والی ایئر بیس پر حملہ جامع منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا۔ میاں والی ایئر بیس پر جہازوں کو جلانے کا منصوبہ تھا، لوگ اسلحہ بردار تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ پنجاب میں 23 عمارتوں کا نقصان، کور کمانڈر سمیت 108 گاڑیاں جلائی گئیں۔ ہنگامہ آرائی میں اب تک 600 کروڑ کا نقصان ہوا۔ جناح ہاؤس پر مجموعی طور پر 3800 لوگوں نے حملہ کیا۔ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے مخصوص لوگوں نے ہی عسکری ٹاور پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایک شر پسند کو انجام تک پہنچائیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد پورے واقعے کی مرکزی کردار ہیں۔ ظلم خلیل زاد کی حیثیت چپڑاسی سے زیادہ نہیں۔ گردی کے واقعات ہوئے ہیں پورے پنجاب میں کہ میاں والی بیس پہ جو اٹیک تھا
وہ صرف ایک سمبولک اٹیک نہیں تھا، وہاں پہ ان کا پورا پلان تھا کہ وہاں پہ جو اندر جہاز ہیں ان کو سارے جہازوں کو جلایا جائے. اس کی ساری ایویڈنسز ہم کیسز میں آگے آنے والے دنوں میں اب تھوڑی سی ڈسکلوز نہیں کر سکتے، بیکاز ابھی تک وہ لوگ کچھ اریسٹ ہو گئے ہیں، کچھ ہونے ہیں، اور اس میں میجورٹی لوگ میاں والی میں ویپنز کے ساتھ تھے. یہ کئی سالوں سے وہ پلان کر رہے تھے کہ عسکری ٹاور کو اٹیک کریں. پورے پنجاب میں 108 گاڑیاں جلائی گئیں، 23 بلڈنگز نقصان پہنچایا گیا، جس میں کور کمانڈر ہاؤس بھی ہے، جس میں بینک بھی ہیں. پولیس کے 2 ویگو، 6 ہائیلیکس، 12 بسز، 1 جیل وین، 4 بائکس اور 2 سنگل کیبن. اسی طرح واسا کا ڈمپ ٹرک تھا، 6 گاڑیاں واسا کی جلی ہیں، 8 ایمبولینسز ریسکیو 1122 کی جلی ہیں. پورا جو شو روم انہوں نے جلایا ہے اس میں ان کی 1 گاڑی پوری جل گئی، باقی کو نقصان پہنچا. 4 پرائیویٹ گاڑیاں تھیں، 2 ٹرکس اور کنٹینر تھے. سی ایس جی اسٹور بھی اسی طرح انہوں نے پورا لوٹا بھی ہے اور جلایا بھی ہے. جو ان کے ہاتھ میں چیز آئی ہے وہ انہوں نے پوری کی ہے. جو جناح ہاؤس پہ حملہ ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا ورکر نہیں کر سکتا، وہ ٹیررسٹ نے کیا ہے. 400 لوگ ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے اندر حملہ کیا ہے، اور تقریباً 3400 لوگ ہیں جنہوں نے جناح ہاؤس کے باہر. ان میں سے جب تک ایک بندہ اریسٹ نہیں ہوتا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. سارے کے سارے ٹارگٹس وہ ہیں جو طالبان کی ہٹ لسٹ کے ٹارگٹس تھے. ہمیں جو مرضی کوئی کہے، بٹ ہم پکڑیں گے اصل بندے جنہوں نے ایک حکومتی اور عسکری املاک کو نقصان پہنچانے اور دنگا فساد کرنے والوں پر قانون کا گھیرا تنگ. جی ایچ کیو راولپنڈی حملے میں ملوث شرپسندوں کی بھی شناخت ہو گئی. پرتشدد کارروائیوں میں شرپسندوں کی شناخت اور گرفتاریوں کا سلسلہ تیزی سے جاری. جی ایچ کیو پر حملے میں ملوث راولپنڈی کی شرپسند افشاں کامران، فاطمہ احسان، شبانہ فیاض، خان کاشف خان، زاہد علی شاہ گیلانی، محمد عثمان قریشی، پیرزادہ شہباز ناصر، حماد خان کی شناخت کر لی گئی. اسلام آباد سے شرپسند عابد ملک، جہانگیر احمد، ابو بکر احمد شامل تھے. جی ایچ کیو پر حملے میں ملوث عاصم خورشید کا تعلق کراچی، منیزہ احمد کا تعلق چکوال اور انصر جاوید کا تعلق مری سے ہے. چھاپہ مار ٹیمیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرگرم ہیں. سے لیں گے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. وہ آپ دیکھ لیں، وہ جی بی میں بھی وہی ہیں، پنڈی میں بھی وہی ہیں، کراچی بھی وہی ہیں اور لاہور بھی وہی ہیں. باقاعدہ جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے بنوا کے اس کے بعد لوگوں میں تقسیم کی گئی. تو یہ ساری جو دہشت گردی ہوئی ہے، جو جتھا بندی ہوئی ہے، یہ اس فتنے نے ایک منصوبہ بندی کے تحت کروائی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ بات بڑے یعنی تواتر سے یہ کرتے رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے. اس کی اگر صحیح شناخت اور اس کا ادراک نہ کیا گیا اور لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اسے مائنس نہ کیا تو یہ فتنہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. اب اس فتنے کو موقع ملا تو اس نے ایک حادثے سے جو ہے وہ قوم کو دوچار کیا ہے. اور اس ساری دہشت گردی اور جتنی بھی جو ہے وہ اس میں قوم کو اور ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر انہوں نے آگ لگائی ہے. اب ایم ایم عالم کا جو جہاز جو کہ ہندوستان کے لیے ہزیمت اور ہمارے لیے فخر کا باعث تھا، اب اسے آگ لگانے کا کیا تک بنتا ہے، کیا جواز بنتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس فتنے نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی تھی. وہ نفرت کی سیاست جو اس نے جو ہے وہ شروع کر رکھی تھی، یہ اس کا ایک ٹریلر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوا کہ اس کی شناخت ہو گئی ہے. ہمیں تو اس کا ادراک تھا، لیکن شاید بعض لوگ جو ہے وہ اس بات کو اس سچائی کے ساتھ اور اس کلیئرٹی کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے جو ان 3 دنوں میں ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. ان کی ٹیلی فون کالز، ان کی آڈیوز، ویڈیوز اور وہ تمام چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ موجود ہیں.
اور یہ لوگ جن کو باقاعدہ شناخت کر کے کہ کس جگہ پہ آگ لگانے میں، توڑ پھوڑ کرنے میں کون کون ملوث تھا، کون کون مسلح تھا، کس کے پاس کیا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ عدالت میں انصاف کے کٹہرے میں ان کو لایا جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی جو ہے وہ ہوگی۔ کل انہوں نے اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں دوبارہ سے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انہوں نے اس سارے عمل کو، جو کہ ایک دن 2 دن پہلے ہو چکا تھا، اس کے اوپر مذمت کا اظہار کرتے، اسے شرم دلاتے، اس سے سوال کرتے۔ انہوں نے جو ساتھی ججز ساتھ بیٹھے تھے انہوں کو بھی سوال کرنے سے روکا، اور پھر جو ہے وہ ان سے خواہش کا اظہار کیا، یعنی اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جی میں ویلکم، آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے بعد پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ان واقعات کی مذمت کر دیں۔ اس نے آج تک جو ہے وہ ان واقعات کی مذمت نہیں کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اس خواہش کا انہوں نے احترام نہیں کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ وش بیسٹ آف لک، تو وہ بیسٹ آف لک جو تھی اگلے دن پھر ہائی کورٹ میں نظر آ گئی۔ ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کو اس طرح کی عبوری اور پروٹیکٹو بیلز ملی ہیں کہ جن کی پاکستان کے دنیا میں جو ہے وہ مثال نہیں ملتی، کہ جو کیس درج ہو چکے ہیں، جو آئندہ ہوں گے، جن کے متعلق معلوم ہے، جو ابھی لا معلومت کی جو ہے وہ زمرے میں ہیں، ان سب میں جو ہے وہ آپ کو بیل ہے۔ یعنی اس وقت اگر وہ قتل بھی کر دیں تو ان کو گرفتار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بیسٹ آف لک تھا۔ یہ بیسٹ آف لک جو ہے، اس کے باوجود انہوں نے کل دوبارہ ایک ادارہ، جس ادارے کے اوپر یہ حملہ آور ہوئے، ایک منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کی، ان کی تنصیبات کو، ان کے گھروں کو جلایا لوٹا، تو ان کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ حملہ آور ہوئے، اور فرما رہے تھے انہی سے جو ہے وہ 240 کنال جو ہے وہ فرا گوگی کے نام پہ بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ زمین لگوائی، اسے ہی ٹرسٹی بنا دیتے۔ ٹرسٹی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خود بنے ہیں، اور وہ آپ کا ذاتی ٹرسٹ ہے۔ اس ٹرسٹ میں جو اختیارات ہیں، کسی کو اپنی وراثتی جائیداد میں بھی وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایز ٹرسٹی آپ کو وہاں پہ اختیار ہیں۔ یا تو یہ نا کہ پبلک ویلفیئر کا ٹرسٹ آپ بناتے، تو آپ نے یہ یعنی کرپٹ منی پراپرٹی جو ہے وہ آپ نے حاصل کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیبنٹ کو بھی آپ نے ڈسیو کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ڈسیو کر کے ان کو، تو یہ آپ نے جو ہے یہ ڈیل کی اور یہ کرپشن کی۔ اور اب آپ کہتے ہیں جس سے جو ہے وہ فرق کوئی نہیں پڑتا۔ فرق تو پڑتا ہے، صاف فرق ظاہر ہے، لیکن یہ ان کی ایک کنسیڈنگ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو 60 ارب روپے کا ڈاکہ جس نے قومی خزانے پہ ڈالا، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں نہ تلاشی دوں گا، نہ مجھ سے کوئی سوال پوچھے، نہ مجھے کوئی گرفتار کرے، اور اگر نیب کا ادارہ اسے گرفتار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک اسپیسیفک سمت میں احتجاج کرواتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پاکستان کی جگہ سائی کرواتا ہے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگواتا ہے، اور دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ کرواتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو اسے ویلکم کیا جاتا ہے، اسے بیسٹ وشز کا اظہار کیا جاتا ہے، اور بیسٹ وشز جو ہیں اگلے دن پہ جس طرح سے
اسلام آباد ہائی کورٹ سے سامنے آتی ہیں، اس کا بھی جو ہے وہ سارا جو ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم نے اپنا جو ہے وہ ایک احتجاج جو ہے وہ شیڈول کیا ہے، اور اس کے مطابق وہ کل جو ہے وہ یہاں پہ آ کے پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پروٹیسٹ سے متعلق جو ایجنسیز نے مجھے انفارمیشن دی ہیں وہ کافی الارمنگ ہیں، کیونکہ لوگ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، اور لوگوں میں غم و غصہ بھی ہے، کیونکہ محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے رویے کی وجہ سے اور 3 بینچ ممبر جو فیصلے کر رہا ہے یک طرفہ طور پہ، ان فیصلوں کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ ہے، اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے وہ کافی کمزور ہے، کیونکہ جو احترام، جو عزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی سیفٹی ہوتی ہے۔ تو وہ اس وقت کافی جو ہے وہ یعنی لوور سائڈ پہ ہے، تو اس لیے ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ اگر یہ احتجاج جو ہے یہ ریڈ زون میں یا شاہراہ دستور پہ ہوتا ہے، تو جس طرح سے اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ کافی ایک مشکل جو ہے وہ کام ہوگا، تو اس پر پھر میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے میں نے یہ ڈسکس کیا، ان کی خدمت میں یہ سارا ان کو بتایا، تو ان کی پھر ہدایت پہ جو ہے وہ میں اور اسحاق ڈار صاحب ہم گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں، اور میں نے جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ تعداد ہماری اسیسمنٹ یا ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کے آنے کی، اور لوگوں کی عمومی حالت جو ہے وہ ایجنسی نے اس طرح سے اسیس کی ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے یہ پروٹیسٹ جو ہے اس کو آؤٹ سائڈ ریڈ زون جو ہے اس کو آپ منتقل کریں۔ تو بہرحال ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اور دوسری جماعتوں کے جو ہیڈز ہیں ان سے مشاورت کر کے، تو انہوں نے کہا کہ میں پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کروں گا، تو رات 10 بجے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ان سے ملاقات ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری اس درخواست کو جو ہے وہ پذیرائی جو ہے وہ بخشیں گے۔ تھینک یو۔ جی کوشچن شہزاد علی سما سے۔ سر مولانا سے جو آپ ملاقات کے لیے گئے تھے یہ پروٹیسٹ باہر شفٹ کرنے کے لیے، تو اس حوالے سے کیا تمام جو دیگر پی ڈی ایم کی جماعتیں ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو چکی ہے، اور مولانا کا کیا رسپانس ہے؟ آپ کیونکہ ان سے مل کر آئے ہیں، ابھی گفتگو بھی ہو چکی ہے آپ کی، تو امید ہے کہ یہ ریڈ زون سے باہر پروٹیسٹ شفٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، اس میں دیگر جماعتوں سے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، انہوں نے ہی بطور سربراہ کے انہوں نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا، ان کا یہ فیصلہ تھا، تو لہٰذا یہ ان سے ہی جو ہے وہ ریکویسٹ کرنی بنتی تھی، تو ان سے جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ ایک حکومت کے نمائندہ ہونے کے ناطے اس کا کنیکٹ، اگر اس کا کنیکٹ جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان تمام کیسز سے، جرائم سے اس کی ایما پہ جو سارا ہوا ہے، تو اس سے جب جڑتا ہے، ایویڈنس صفحہ مثل پہ آتی ہے، تو بالکل ان کو اریسٹ ہونا چاہیے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کے سربراہوں سے، تو اس میں دیکھیں سربراہوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو کل اتفاق سے جو ہے وہ ہم تو وہاں پہ نہیں تھے، کیبنٹ کی میٹنگ تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں جا سکے، لیکن بہرحال جو فیصلہ پی ڈی ایم کے سربراہ نے کیا ہے، پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں جو ہیں وہ ان کو اس فیصلے میں ساتھ ہیں۔
जान फरूक मलिक साहब। राना साहब, आप वज़ीर दाखिला भी हैं। 144 अगर इजाज़त मिलती है तो फिर वो आप उठाएंगे उसके हवाले से 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए? नंबर 1। नंबर 2, आपने काफ़ी दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर इमरान गिरफ्तार होगा तो उसकी रिहेबिलिटेशन होगी। उस हवाले से तो क्या हो कि वो टेस्ट उससे आपने करवाए, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा कुछ बता दें। वो टेस्ट ही उसके होने थे, जिस वजह से उस दिन जो है वो आनन फानन जो है वो उनको बुलाया गया, और वो उनके टेस्टों का जो है वो फिर सिलसिला जो है वो नहीं हो सका। अब जब दोबारा पकड़े जाएंगे तो फिर टेस्ट होंगे उनके। 144 देखें जी, ये तो गवर्नमेंट का फैसला होगा। इस सिलसिले में सरेदस्त तो प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से रिक्वेस्ट की जाए कि वो अपना एहतजाज जो है वो आउटसाइड जो है वो रेड जोन रख लें। मजर इकबाल साहब। थैंक यू जी। राव साहब, मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो क़यादत है वो वक्तन फ़ौक्तन मुसल्लह अफवाज की क़यादत के ख़िलाफ़ बयानबाजी करती रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, आपकी अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। आप नहीं समझते कि कोई ऐसा मिसाक होना चाहिए कि सिक्योरिटी का ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है, इसके बारे में सियासतदानों को बड़ी एहतियात से लबकुशाई करनी चाहिए। 1। दूसरा सर, आप पहले आप इसका जवाब ले लें। सवाल सुनते आपने कटा जवाब दे दें। जी। दूसरा सर, आप राइट फ्रॉम द डे 1 ये कहते आ रहे हैं कि 200-250 लोग थे, कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं निकले। अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए तो हम जिन सिक्योरिटी के इदारों पे अरबों रुपया खर्च करते हैं, डोंट यू थिंक दे वर नॉट पोजीशन टू कंट्रोल 150-200 लोगों को? ये कंट्रोल ही नहीं कर सके। मैं आपके इस सवाल का जवाब पहले देता हूँ। अगर 10 आदमी ट्रेंड मुसल्लह विद प्लानिंग विद टारगेट जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग में आ घुसें तो दिफाई या सिक्योरिटी अदारों को यहाँ तक पहुँचने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। और पेट्रोल फेंक के आग लगाने में तो जो है वो सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगते, 5 सेकंड लगते हैं। तो मामला ये है कि ये इस तरह से जो है ये एक दो वाक़यात हुए हैं जिनमें ज़्यादा डैमेज हुआ है। जो लाहौर का वाक़या है उसकी अगर आप डिटेल में जाएं तो शायद इन गुड फेथ ये समझा गया कि ये पब्लिक है, लोग हैं, चलो 200-300 लोग हैं, तो ये अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ी देर चौक में बैठेंगे, नारे लगाएंगे, जिस तरह से सियासी वर्कर करते हैं, तो उसके बाद ये चले जाएंगे। इनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। और न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको विड्रॉ कर लिया गया। सुन लें। इन गुड फेथ ये समझा गया कि ये कोई सियासी वर्कर हैं, लेकिन ये शायद इदराक नहीं था कि ये दहशतगर्द हैं, ये ट्रेंड लोग हैं। इनको शुरू से पिछले 8 माह से ये ट्रेनिंग दी जाती रही है कि आपने फलां जगह पे जाना है और जाके वहाँ पे आग लगानी है, जो कि अब चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। तो इसमें मामला ये है कि ये जो है ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरे दिन जो है वो आपके सामने है, जो तीसरे दिन एहतजाज हुए हैं और जो अदारों ने कंट्रोल किया है, उसके बाद किसी जगह पे भी जो है वो इन दहशत गर्दों और शरपसंदों को जो है वो इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी जगह भी जो है वो कोई इस तरह का जो है वो नुकसान जो है वो कर सके। दूसरा जो आपने पहली बात की है कि मिसाक होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो कोई भी अदारा हो, वो अदलिया हो, वो जो है वो दिफाई अदारे हों, उनके ख़िलाफ़ या उनके किसी अमल के ख़िलाफ़ जो है वो एक रिस्पेक्ट के अदारे में रह के अपना इजहार ख्याल करना या अपनी बात का इजहार करना जो है ये हर सियासी रहनुमा का या सियासी कारकुन का जो है ये बुनियादी हक़ है। अगर आप ये बात करते हैं तो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बात की थी एक जलसे में, उसमें उन्होंने नाम उनका साहिब लेके लिया था।
اور ایک اسپیسیفک ایکشن، ایک اسپیسیفک عمل جو کہ 2018 کے الیکشن میں ہوا، اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی تھی، اور اس الیکشن کے نتیجے میں یہ جو فتنہ اس ملک پہ مسلط ہوا تھا اور اس نے جو تباہی کی ملک کی، اس کی ذمہ داری ان پہ ڈالی تھی۔ اور اتفاق دیکھیں کہ جو بات میاں نواز شریف صاحب نے قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب نام لے کے ان کے بارے میں کی تھی، بعد میں انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس بات کو 10 دفعہ تسلیم کر چکے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو اس حد تک جو ہے وہ بات کرنے کا جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے پولیٹیکل ورکرز کا، سیاسی رہنماؤں کا، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سکھائیں، یہ پڑھائیں کہ آپ یہ آگ لگا دیں، آپ جو ہے وہ شہداء کی یادگاروں کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کریں، آپ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک دہشت گردی کی کارروائی کریں، اس کا کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ احتشام پبلک سے اگر مولانا صاحب جو آپ کے ایڈوائس پہ عمل نہیں کرتے کیونکہ اندرون سنگھ سے ان کو بڑے قافلے آ بھی گئے، پھر اس صورتحال میں کیا ایڈمنسٹریشن جو اسلام آباد کی ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا پھر ان کو ریڈ زون میں آنے سے روکے گی؟ اس سے یہ بتائیے گا سر کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کا نقطۂ نظر ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ ہوتا ہے، جب وہ اپوزیشن میں آ جاتی ہیں تو بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے۔ سر تو یہ جو بالادستی ہے یہ کمپرومائز کیوں ہو جاتی ہے جب اقتدار؟ نہیں دیکھیں، سویلین بالادستی کا یہ مراد تو نہیں ہے کہ ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دیں آپ، نہ اس بات میں سویلین بالادستی ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ گالیاں دیں۔ چلیں آپ اگر کسی اسپیسیفک ایکٹ کے اوپر آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ مختلف ہے، جس طرح سے عدلیہ کے آپ اگر کسی فیصلے سے جو ہے وہ متفق نہیں ہیں تو آپ یہ رسپیکٹفلی آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ ہم بھی اعتراض کر رہے ہیں، ہم 3 ممبر بینچ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے اس دن کے ریمارکس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کی ذات کے حوالے سے کوئی تضحیق کا لفظ تو ہم نے استعمال نہیں کیا۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو کوئی جو ہے وہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو یہ جو لمٹس ہیں ان لمٹس پہ رہنا چاہیے، بھلے آپ اپوزیشن میں ہوں یا آپ جو ہے وہ گورنمنٹ میں ہوں۔ پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ دونوں صورتوں میں ایک پولیٹیکلی انہیں ایک حق بھی حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ان کے اوپر جو ہے وہ ایک فرض بھی ہے، ان میں ایک لمیٹیشن بھی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اگر مولانا اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو دیکھیں، جب میں اتنا بڑا اگر کراس کر کے ابھی سے یہ کہہ دوں تو یہ تو پھر